اکثر میں اس موقع پہ اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک تاجر مجھے ملے جن کی ماہانہ کم سے کم 1 کروڑ آمدن ہوگی. وہ پرانی بات ہے, اس وقت 1 کروڑ آج کے 10 کروڑ سمجھ لو آپ. بڑی فیکٹریوں کے مالک, تبلیغ والے تھے ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت داڑھی ان کی, 5 وقت کے نمازی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ کی اتنی آمدن ہے, 1 کروڑ فرض کر لو, تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے آرام سے بڑھا سکتا ہوں, میں 1 کو 2 کروڑ بھی کر سکتا ہوں, میرے پاس وسائل ہیں. تو میں نے کہا بڑھاتے کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں کیا ضرورت ہے, دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے ہم نے جانا ہے, کیا خیال ہے؟ تو دنیا سے دل یہ مٹی ہے, کھڑی مٹی, پڑی مٹی. تبلیغ والے بتاتے ہیں نا, دیر آر 2 types آف مٹیز. مٹی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تبلیغ میں وقت لگایا ہے تمہارے یہاں بھائی, آپ کے یہاں تو اجتماع ہوتا ہے, تو آپ لوگوں نے بھی وقت نہیں لگایا, تو پھر تو بڑی محرومی کی بات ہے نا. مرکز اورنگی ٹاؤن میں ہے نا. تو تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے بلڈنگ کھڑی مٹی ہے, اور دوسری جو زمین پہ وہ کیا ہے, پڑی مٹی ہیں. دونوں مٹی, دل لگانے کی دونوں نہیں ہے. تو ان تاجر نے کہا کہ دنیا مسافر خانہ ہے. مفتی صاحب آپ لوگ کے بیان سے ہی سنا, علماء سے سنا, تو جب 1 کروڑ میں میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے تو 2 کروڑ کی کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا مسافر خانہ ہونے کے لحاظ سے 1 کروڑ بھی بلا وجہ کما رہے ہو آپ. وہ پاگل آدمی ہے جو 1 کروڑ لے کے بس میں سوار ہوتا ہے. میں نے کہا مسافر خانے کے لحاظ سے تو ٹماٹر بیچو میرے بھائی آپ. ہاں نا, مرنا ہے نا, تو 1 کروڑ کے کیا قبر میں کے جاؤ گے کیا؟ 2 ٹائم کی روٹی کھاؤ گے, 3 ٹائم کھا لو گے زیادہ سے زیادہ, کتنا کھا لو گے؟ تو میں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ اپنے گھر کا کرایہ دیکھیں کتنا ہے, اور 3 ٹائم کی روٹی اور آلو پیاز ٹماٹر کا خرچہ نکال کے, گیس بجلی کا بل نکال کے, جتنا کما رہے ہیں مجھے دے دیا کریں, کیونکہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. کیا کرنا ہے اتنے پیسے کا؟ اس لحاظ سے تو 1 کروڑ بھی غلط ہے. تو کہنے بات تو صحیح ہے, پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا بھائی آپ کماؤ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. نیت یہ کرو کہ آپ ڈبل کماؤ گے, تو جب دینداروں کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو بات کس کی سنی جائے گی؟ دیندار کی. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا اس کی بات سنی جاتی ہے. وہ ایک حکیم صاحب تھے, ان کو لوگ سلام کرتے ہیں نا, السلام علیکم. حکیم صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے پہنچا دوں گا. لوگوں نے کہا عجیب بیہودہ آدمی ہے یار, سلام کر رہے ہیں جواب دیں گے نا. پھر ایک بندہ ہے, حکیم صاحب السلام علیکم, نے کہا پہنچا دوں گا, اسی اسٹائل میں نا. پھر تیسرا بندہ, سڑک پہ گزرتے تھے, حکیم صاحب السلام علیکم, نے کہا پہنچا دوں گا. ایک دن ایک آدمی نے پکڑ لیا, بھائی کدھر پہنچا دے گا, ہم سلام آپ کو کر رہے ہیں. اس نے کہا اصل میں جب غریب تھا کوئی سلام نہیں کرتا تھا مجھے, کوئی بندہ محلے میں سلام نہیں کرتا تھا. اب جب سے پیسہ آیا ہے نا تو لوگ سلام کرتے ہیں, تو یہ مجھے نہیں میرے پیسے کو کر رہے ہیں. تو شام کو تجوری ہے میری پیسوں سے بھری ہوئی, اس کو سلام پہنچا دیتا ہوں. تجھے وسیم نے بھی سلام کہا ہے, غفار نے بھی سلام کہا ہے, سلیم بھی تجھے سلام کہہ رہا تھا. سمجھ رہے ہو؟ تو اس نیت سے پیسہ کما لو بھائی کہ آپ جب بات کرو گے تو سنی جائے گی, تو اور حق بات کی نیت سے کہ میں حق بات کروں گا تاکہ وہ حق بات سنی جائے. میں غریبوں پہ ظلم نہیں کروں گا, بلکہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کا ہاتھ روکوں گا میں.